سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی ذرہ لی اور بازار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے ذرہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں ذرہ کا اور آپ درہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ ذرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے زرہ اور دراہم لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر انہیں درہم دیے اور فرمایا، ان دراہم کے عوض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لاؤ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما نے تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شیاد ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ درہم حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا، ان درہم کو اپنے پاس رکھو۔ پھر 1 مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب کبھی اکیلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے علی، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ آپ کی شادی بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر بھی لے آؤ تو تمہاری ملاقات سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں ہمیں بارگاہ رسالت کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ملی۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو کہنے لگی، ذرا انتظار کریں، ہم عورتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات کرتی ہیں کہ ان معاملات میں مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ واپس مڑ کر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور انہیں اور پھر دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی تو سب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ہیں، وہ یہ کہ آپ کے چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کی رخصتی چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم
اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے ہوئے درہم میں سے 10 درہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیے اور ارشاد فرمایا ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینیں چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کھانا کھایا لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی میں نے کتنی اچھی زوجات سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی اللہ عز و جل تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ میں تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنی نمازوں کو ان کے وقت پر پابندی سے ادا کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔